नाज़रीन कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट, मज़े में। हम भी यहाँ बहुत मज़े में हैं और आप सबकी दुआएं तो हमें तो कुछ हो नहीं सकता। आज हमारे बाबा और मैं, हम दोनों लगता है ट्विन लग रहे हैं दोनों। आज वी बोथ आर वेयरिंग ब्लैक एंड ब्लू। व्हाई इज दैट सो? सेम ड्रेसिंग आज हमारे सीनियर प्रोड्यूसर आसिफ साहब ने भी पहना था। ये एक जादू की बात तो नहीं कोई? आज कोई जादू का चक्कर है ना, ब्लैक टॉप और मैं कहीं और से आ रही हूँ, आप कहीं और से आ रहे हो, और आसिफ भाई तो हमको भी दिखे हैं, तो फिर ये अजीब एक हो गया कि आज सबने ब्लैक एंड ब्लू पहना है। तो ये मुझे लगा हमारे आज जादू के टॉपिक ने एक जादू कर दिया है कि हम सारे एक जैसे हो गए। अच्छा जी, और ये जादू क्या सुनेंगे, ये बस ऐसे कभी कभी आते हैं मुझे, जिस बात ही बहुत हूँ मैं। तो आज भी हमारा टॉपिक कल की तरह वही जादू का है। जो भी लोग लाहौर से कॉल करेंगे उनको हमारी तरफ से या पंजाब से कॉल करेंगे, दे कैन हैव अ चांस टू विन फ्री वाउचर ऑफ रेकी दैट इज़ इन लाहौर, जो लाहौर में हो रही है सैटरडे के दिन शाम 6 बजे होटल सनफोर्ट में। और एक और वाउचर जीतने का आपके पास चांस है, जो संडे के दिन हमारा 4 डायमेंशन का माइंड पावर का वर्कशॉप हो रहा है, वो है संडे के दिन सनफोर्ट होटल में सुबह 9 बजे से लेके ऑनवर्ड शाम 5 बजे तक। सो लाहौरीज एंड द इंटायर पंजाब स्टार्ट कॉलिंग बिकॉज यू कैन बी अ लकी विनर। अच्छा जी, क्यों आ रहा है? आ जाते जिस बात जादू है ये क्या जादू चला है कि मेरा आंसू निकल रहा है? बताएं आप मुझे, ऐसे क्यों हो रहा है? अच्छा, कभी होता है किसी के आप जादू करके किसी की आंखों से आंसू भी निकाल सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ी अजीब-व-गरीब बात है कि जादू के टॉपिक पे हमने कल नोटिस किया कि हमारे पास ज़्यादातर जो कॉल्स आई वो ख़वातीन की आई। हाँ। और ये एक चीज़ की निशानदेही करती है कि जादू के हवाले से ज़्यादातर जो मुतासरीन हैं वो ख़वातीन हैं हमारी। इसीलिए तो नहीं कि वो ज़्यादा हसास होती हैं? हसास होती है, बिलीव जल्दी कर लेती है, मजबूर होती है, कई जगह मजबूर होती है। उनके पास वो बहुत सारी फ्रीडम नहीं होता, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता उनके पास, बहुत सारा फ्रीडम नहीं होता। तो शायद उनके लिए बड़ा ईजीली एक्सेप्टेबल करना कि इस सिचुएशन का रीज़न कोई जादू है, कोई जादू है। अच्छा, उनका पे ये भी है कि स्पेशली इन आवर सोसाइटी, इंडिया पाक और बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश, I would say this society, they easily do it is because they need escape and they need something to be blamed, to give the blame to, sorry. होता ये है कि जब लाइफ में आप किसी सिचुएशन को फेस करते हो और आपको समझ नहीं आता कि इसका अपेरेंट रीज़न क्या है, ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ इंसानी रिश्ते में, जी मैं अपनी सास का ख्याल रखती हूँ, या सास कहती है मैं अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह चाहती हूँ, मगर उसके बावजूद ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो फिर कहीं ना कहीं इंसान को जब रीज़न नहीं समझ में आता, तो चूंकि आपके अंदर एक बिलीफ डाला गया है और हम डेफिनेटली हक है कि जादू बर हक है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जादू वाली चीज़ सामने आ जाती है। तो ये वही वाली बात आ गई जो आपने कल की दो, मुझे कनेक्ट कर रही हूँ मैं, मे बी आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी फैम, कि एक तो जिस चीज़ को हमारा जहन नहीं लॉजिकली एक्सेप्ट करता वो जादू होती है। वरना इसी तरह जैसे कि अगर हमें पता है कि जी एक एंटीबायोटिक किस तरह बनती है, तो इट इज़ नॉट अ जादू, बट इट इज़ अ मैजिक पिल फॉर पीपल हु डोंट नो व्हाट एंटीबायोटिक डज एंड हाउ इट्स मेड, राइट? दिस इज ट्रू। इसी तरह अगर हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है जिसका हमको कोई अपेरेंट रीज़न मिलता है, तो हमें लगता है कि जादू नहीं है, लेकिन जब कोई अपेरेंट रीज़न नहीं मिलता तो हम कहते हैं जी हम पे जादू हुआ है। तो ये भी उसी तरह लिंक करती है बात को जो आपने कल की थी। बिल्कुल से दोनों लिंक करती है, क्योंकि इंसान हर दौर में उसकी सूझबूझ, उसका इल्म महदूद रहेगा। ठीक है, कुछ लोगों का ज़्यादा होगा, क्योंकि सतह जो है सोच की, वो जिसकी गहराई में होगी वो एक दौर के अंदर दूसरे लोगों से बेहतर सोच सकेगा और उसके पास इल्म ज़्यादा होगा, मुशाहिदा बहुत अच्छा होगा, मगर फिर भी लिमिटेशन रहेगी हर दौर के हवाले से। आज से 100 साल के बाद जो होने वाला है वो शायद आज हम किसी हद तक सोच सकते हैं, मगर पूरी तरह नहीं सोच सकते। मेटाफिजिक्स और फिजिक्स की जो बात है कि आज जो मेटाफिजिक्स है वो कल, अब जो लेटेस्ट एक हिग्स, मैंने रात को तुमसे बात की, हिग्स फील्ड ऑफ थियरी पे एक नई चीज़ निकली है, फिर डार्क एनर्जी पे जो नया कॉन्सेप्ट निकला है, इट्स अमेजिंग कि मतलब एक्सप्लेन करता है कि ये कायनात फैल क्यों रही है और इसके पीछे अल्लाह ताला का मकसद क्या है, क्या परवरदिगार चाहता है। ये बहुत सारी चीज़ें हमें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन हमारे जो अगले कॉलर उनके पास हम चले जाते हैं, वो बहुत काफ़ी देर से वेट करी। मिसेस रिफत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दीजिएगा अपना। जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। जी बताइए। आपने ये टॉपिक रखा है, ये बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया।
اور میں ایکچولی خود ان چیزوں کی وجہ سے کافی پریشان رہتی ہوں. اچھا جی, کیا ہوتا ہے؟ میں چاہ رہی تھی کہ میں بھی حصہ لوں کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جو سب چیزیں ہیں یہ ہماری, ہم لوگ جو امیجن کرتے ہیں شاید, یا جس طرح سے ہم لوگ سوچتے ہیں ویسے ہوتا ہے. تو میں صرف یہ چاہ رہی تھی کہ جن لوگوں کے ساتھ سچ مچ ایسا ہوتا ہے اور جن کی زندگیاں اس کی وجہ سے اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کے گھریلو حالات, ان کی ازدواجی زندگی اور ساتھ میں ان کا کاروبار وغیرہ سب کچھ متاثر ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ چلیں ہم اس بات کو لے کے چلتے ہیں. ایک بات میں جی اور کہنا چاہوں گی جی کہ ڈاکٹر موئس سے میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ لوگ جن کا مائنڈ ہی چینج ہو جائے, مطلب ان کے دماغ کے اوپر اس طرح سے کیا جائے کہ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھیں, کچھ کام بھی نہ کر سکیں, اپنے گھر کو اپنے بچوں کو ٹائم دے سکیں, تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے, کچھ اس کا حل ہوگا نا. چلیں ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر راہیلہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں راہیلہ آپ؟ جی اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. سر کیسے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام راہیلہ جی. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی, میرے نظر میں تو آج کل عروج بالکل میجیشین ہے, جادوگر لگ رہی ہے, کیونکہ ہر دن وہ اتنی خوبصورت اور اسمارٹ نظر آتی ہیں کہ میں تو کہتی ہوں آج کل کے جو جادوگر ہے وہ عروج ہے. ایوری ڈے آئی سو ہر, شی لکس prettier and prettier. Thank you so much. اس کا راز بھی آپ نے بتانا ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کی اتنی تعریفوں کا. میرے پاس بھی ایک جادو تھا جس سے میں پتلی ہوں, پتہ ہے کیا؟ ہپنوسس. ہپنوسس بھی لوگوں کو جادو ہی لگتا ہے کہ کیا ہے یہ, مطلب آپ دیکھیں فرام مائی ویٹ لاس کے بعد پھر اسکن کا ہوا کہ اسکن پہ کرنا ہے, دین فرام مائی ویٹ لاس ٹورڈ اسکن and then towards my own self. It is a جادو کہ میں اتنی کوئی اجڑ کہتے ہیں. میں ایک بات بتاؤں, آج ہم نام تو نہیں لے سکتے, ایک بہت بڑی سیلیبریٹی جو ہمارے پاس شام کو تھی, اور تم نے نوٹس کیا کہ کیسا چینج آتا ہے انسان کے اندر فوراً. تو اب ایک آدمی جو نہیں جانتا وہ کہے گا پتہ نہیں کیا ہے. اچھا میں اس خاتون کے سوال کا جواب دے دوں, ویری انٹرسٹنگ سوال. پہلی چیز تو یہ کہ ہم جادو سے انکار نہیں کر رہے, جادو ہوتا ہے, برحق ہے. نہیں مجھے ان کا وہی سوال آپ سے پوچھا, جادو برحق ہے کہ رائٹ. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے جادو, کسی پہ کیا جاتا ہے, کیونکہ شاید کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس شیطانی قوت نہیں ہے, شیطان کے ساتھ پیروکار ہیں اور گندا علم کرتے ہیں, سفلی کرتے ہیں, بلیک میجک کرتے ہیں, ووڈو کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کو واقعی ایکسپیرینس ہوا ہو جادو کا, اب کرنا کیا چاہیے. ایک تو ہم نہیں اس پہ کرنا کیا چاہیے اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. آپ تو بہت جلدی, آپ تو کل کا دن بھی یار کیا ہو گیا, مطلب تھوڑا سا ہلکے سے. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو ایک پرسنلی انسان کیسے ڈفرینشیٹ کرے, اور جو جس کے ساتھ ہو رہا ہے, فار ایگزامپل کسی کا ہسبینڈ بالکل اس کا دماغ چینج ہو گیا ہے آل آف اے سڈن, اور اس کی وائف پریشان ہے کہ وہ کیا کرے. تو ایک تو پرسنلی انسان کیسے ڈفرینشیٹ کرے کہ کیا وہ کسی سحر کے اندر ہے, کسی بندش کے اندر ہے, یا پھر کوئی اس سے کوئی مینٹلی کوئی کیمیکل امبیلنس ہے. چند چیزیں یہ ہوتی ہے. دیکھیں پہلی تو آج ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جادو اگر ہے تو سب سے پہلے جادو جب اثر کرتا ہے تو آپ کے اعصاب پر کرتا ہے, نروس سسٹم پہ کرتا ہے. جیسی نروس سسٹم پہ کرتا ہے تو نروس سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ تمام آرگنز جو ہیں وہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. تو جادو جس پہ ہوتا ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے, اسے کوئی بیماری ہو سکتی ہے, اس کا ذہن پلٹ سکتا ہے, وہ اپنوں سے نفرت اور غیروں سے محبت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, یہ بات میں آپ سے پوچھوں گی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ڈاکٹر نعیم آزاد کشمیر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ شکر اللہ کا, آپ سنائیں خیریت سے؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی مجھے. جی پلیز. جی السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ بڑا خوبصورت ٹاپک آپ نے آج 2 دن سے میں سن رہا ہوں آپ کا, بہت لوگوں کا اس سے بھلا ہوگا اور بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے. میں اپنا انٹروڈکشن یہ ہے میرا یہ کہ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں, یہاں پرنسپل ہوں ایک کالج کا, ہومیوپیتھک کالج کا, راولا کوٹا کشمیر میں. تو میرا ایک شیئرنگ تھی, میں اپنے ایک آئیڈیا آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. جی ضرور. لوگ چونکہ آپ کی اتنی اویئرنیس دینے کے باوجود, اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں دنیا میں, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ سہارا چاہتے ہیں, لاٹھی چاہتے ہیں. بالکل صحیح. یعنی وہ ان کے ذہن میں یہ ہے اگر وہ کسی صحیح آدمی کے پاس چلے جائیں گے اور وہ اس کو گائیڈ کر دے گا کہ تمہیں جادو نہیں ہے, کوئی سحر نہیں ہے, پھر بھی وہ چاہیں گے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کچھ شعبہ دکھا کے ان کا وہ مسئلہ حل کرے. بالکل صحیح. تو ایک آئیڈیا تھا ڈاکٹر صاحب میرا, وہ یہ تھا کہ جو لوگ اس طرح کی پریکٹسز کر رہے ہیں, لائک عامل ہیں, جادوگر ہیں,
اور جو معاشرے میں جو لوگ کر رہے ہیں پریکٹیشنر ہیں جو اس حوالے سے صحیح بات، ان کے لیے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا جائے. بالکل صحیح بات کہ ان کو چونکہ وہ ایک فیکٹ ہے, انڈسٹری تو موجود ہے, لوگ تو چاہتے ہیں وہ سب چیزیں, ان کو یہ چیز بتائی جائے کہ اگر ان کے پاس سانس آتی ہے کہ مجھے جادو کسی نے کیا ہے, تو کم از کم اتنا تو وہ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ تمہارے قریبی رشتہ داروں میں سے لوگوں نے, کسی شخص نے جادو نہیں کیا بلکہ بہت دور کہیں کسی دوسرے شہر, تو اس سے معاشرے میں بہت ساری تبدیلیاں اور بہت ساری چیزیں ٹپس ہیں بے شمار جو ان کو جو ہے ان کے لیے ورکشاپس کا اہتمام کیا. ایک آئیڈیا تھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. ہمارے ساتھ عزت ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی میں ڈاکٹر معیز صاحب کا بہت زیادہ فین ہوں اور میں ان کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں, اور جب میں نے کورس کیا تھا تقریباً 10 سال پہلے, میری لائف جو ہے ڈرامیٹیکلی ہر شعبہ زندگی میں تبدیل ہو گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ کا کرم. اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا, ابھی یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آج کل کا ماحول ہے, اس میں جو ہے لوگ گفٹ, رشوت جو ہے وہ گفٹ کے طور پر دیتے ہیں, اور اس سے وہ ہمارے ایسے عام لوگوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چلیں اس بارے میں بات کریں گے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. ہم یہاں جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, اور ہم بریک گفٹ کے طور پہ نہیں دے رہے آپ کو, ہم بس بریک پہ جا رہے ہیں, اور ہم جب وہ بریک سے واپس آئیں گے وہ آپ کے لیے ضرور ایک گفٹ ہوگا, کیونکہ جب واپس آئیں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے اگر جادو ہوتا ہے تو وہ جادو ہمیں نظر فزیکل سمٹمز میں کے تھرو آتا ہے. مے بی بخار ہو گیا, مے بی ذہنی کوئی بیماری ہو گئی, لیکن اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کرنا ہے کہ یہ کوئی فزیکل سمٹم ایک فزیکل بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پھر مے بی کسی جادو کی وجہ سے. تو ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر معیز لاؤنج.